بڑا اشتہاری ریاض بصرہ کون تھا؟ ایک بہت ہی معمولی کاشتکار کا بیٹا تھا. ریاض بصرہ جتنا ٹیررسٹ، اس جتنا شفاق، اس جتنا ظالم آدمی آپ کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بہت کم ملے گا. صادق گنجی کا قتل ہوا تو پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا پہ ریاض بصرہ کا نام آیا. ریاض بصرہ واز دا ماسٹر مائنڈ سر. 45 بلٹس فائر ہوئی تھی محسن ندوی پہ. وہاں پہ ریاض بصرہ نے فزیکلی اٹیمپٹ کی ایز اے کمانڈر. ریاض بصرہ اگر کہیں جاتے تھے تو اپنے 10-12 ہم شکل ساتھ لے کے جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے کون ریاض بصرہ ہے. انتہا درجے کا سپیڈ تھی اس کی. بجلی جیسے کوندتی ہے، یہ بجلی کی طرح کونتا تھا. ریاض بصرہ نواز شریف صاحب کی کھلی کچہری میں گیا، نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا، ویل چیئر پہ موجود تھا، بھیس بدل کے گیا اور اس کے بعد اس نے آ کے نواز شریف صاحب کو فیکس کی اور کہا کہ میں آپ تک پہنچ گیا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جس روٹ سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ جانا تھا، وہاں پہ راستے میں جس پل کو کراس کرنا تھا، اس پل کے نیچے بام نصب کیا گیا تھا. جب تک ریاض بصرہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اس وقت تک تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ ریاض بصرہ کی. ناظرین، ایک معمولی کاشتکار کا بیٹا صوبہ پنجاب کا نامور اشتہاری کیسے بنا؟ ریاض بصرہ، جس کے نام سے بڑے بڑے کانپتے تھے. اس حوالے سے ان کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. اچھا ظہیر صاحب، متعدد قتل اور 300 مقدمات کا مطلوب ملزم بڑا اشتہاری ریاض بصرہ کون تھا؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ آپ نے بڑا ٹچی سا ٹاپک آج چن لیا ہے. اس میں چونکہ یہ سیکٹیرین معاملات ہیں تو میں اس کی ابتدا کرنا چاہوں گا اپنے ایک ذاتی ایکسپیرینس سے. ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے. مطلب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس یا سیکٹیرین ایشوز کیوں کریٹ ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس میں سیکٹ کا کردار ہوتا ہے یا پھر اس انسان کا پرسنل اور ذاتی یا اس کا دماغی یا نفسیاتی کردار ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ آپ بالکل مدلل بات ہے اور یہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی سیکٹیرین انتہا پسند ہوئے ہیں وہ کسی سیکٹ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی ایک نفسیاتی جبلت کہہ لیں یا ان کی نفسیاتی خواہش کہہ لیں کہ وہ انتہا پسندی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور لبادہ وہ اڑا ہوتا ہے. اور لبادہ اڑا ہوتا ہے. ہم نے سیشن کورٹ میں ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت جو تھیں وہ اس میں شہید ہو گئے تھے، جس میں اتفاقاً اپنی نقل و حرکت کے باعث محرم علی، جسے محرم علی بھی کہا جاتا ہے لیکن بیسیکلی اس کا نام محرم علی تھا، وہ اریسٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، محرم علی کو اریسٹ کے بعد جو سب سے پہلی انٹیروگیشن اس کی تھی وہ میری ذمہ داری تھی ایز اے CIA آفیسر. میں اس کو انٹیروگیٹ کر رہا تھا. انٹیروگیشن میں نے شروع کی، اسے نام پتہ یہ وہ دائیں بائیں سب پوچھا. وہ رہنے والا تھا محلہ کے زیاں سائڈ کا، اندرون شہر لاہور. ٹھیک ہے، میں نے اسے چند ایک سوالات کیے اور جو مین سوالات تھے اس میں تھا کہ آپ نے یہ بلاسٹ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ ہائی کمانڈ کا حکم تھا. پھر اسی طرح سے ایک آدھ اور واقعہ تھا اس کے متعلقہ، تو میں نے کہا وہ آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی ہائی کمانڈ کا حکم تھا. ایک تیسرا سوال کیا کہ جی آپ مسلسل یہ ان کارروائیوں میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا کسی تنظیم سے تعلق ہے؟ اس نے کہا جی ہائی کمانڈ. تو میں نے کہا ہائی کمانڈ کا بتاؤ، ہائی کمانڈ کون ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ تم ککے زیاں محلہ کے رہنے والے ہو. وہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے اور اس پرائمری اسکول میں تم لوگوں کے محلے کے بچے پڑھتے ہیں. تمہاری ویسنٹی کے باہر سے تو کسی نے نہیں آنا. تمہاری ہائی کمانڈ کہے کہ وہاں پہ بلاسٹ کر دو تو کر دو گے؟ تو اس نے برملا جواب دیا کہ کر دوں گا. اچھا، میں نے یہاں پہ سر اس کی انٹیروگیشن روک دی کہ یہ تو نفسیاتی. میں نے کہا نو، یہ مطلب یہ کوئی سیکٹیرین از ناٹ اے کرمنل. مطلب یہ تو اس کی جو انتہا پسندی ہے اس میں کوئی مذہب دین شامل نہیں ہے. یہ اس کی اپنی نفسیاتی خواہشات ہیں جو جس نے اس کو دہشت گرد بنا دیا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ دہشت گرد کا کسی مذہب و ملت سے تعلق نہیں ہوتا. یہ اس کے اندر کا ایک انسان ہوتا ہے جو جرم کرنا چاہتا ہے اور وہ انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، Who was ریاض بصرہ؟ ریاض بصرہ ایک بہت ہی معمولی کاشتکار کا بیٹا تھا جو ایسے مرلوں میں جن کی
کاشتکاری ہوتی ہے. اور جھاوریاں ضلع سرگودا کا چاہ ٹھنڈی والا وہاں کا وہ رہائشی تھا بنیادی طور پہ. اور میرے خیال میں کوئی 65-66 میں یہ پیدا ہوا. اور فائنلی اس نے قرآن کریم حفظ کیا, مدرسہ سے تعلیم حاصل کی ابتدائی, لاہور کے مدرسے سے ابتدائی اچھا ابتدائی وہاں سے جو, اور پڑھا مدرسے میں. ٹھیک ہے, اسکولنگ نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی جب یہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے تو یہ موو کر جاتا ہے لاہور. اوکے. لاہور موو کرنے کے بعد چونکہ یہ مدرسے سے فارغ التحصیل تھا اور اس کے اندر جرم کی جو تھی وہ انسٹنکٹ موجود تھی, اس کے اندر وہ ایک کسی وہ اسے ہیو ناٹس کے اندر جو ایک خلش ہوتی ہے کچھ پا لینے کی, دولت کمانے کی, وہ موجود تھی. دینی معاملات نہیں تھے. ان دنوں میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے ایک تنظیم بنائی, 1985 کی بات ہے, وہ تھی سپاہ صحابہ. یہ کوئی 90s میں سپاہ صحابہ جوائن کر لیتا ہے. اوکے. 88 89 مطلب اس کے آس پاس. اور یہ دنوں میں جھنگوی کی قربت بھی حاصل کر لیتے ہیں. جی, ابھی جب یہ سپاہ صحابہ جوائن کرتا ہے تو 88 89 میں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی 88 89 میں. اور یہ پھر سیاست میں بھی قدم رکھ لیتا ہے. مطلب یہ پالیٹکس میں بھی اس کا عمل دخل ہو جاتا ہے اور حق نواز جھنگوی صاحب کے یہ بہت قریب ہو جاتا ہے. یہ ان کی ایک مرکزی حیثیت سپاہ صحابہ میں حاصل کر لیتا ہے. مزانگ میں ان کا دفتر تھا اور یہ باقاعدہ وہاں کا ایک رکن تھا یا خزانچی تھا یا مطلب اس کے پاس عہدہ تھا ریاض بصرہ کے پاس, لیکن تھا کرمنل, شدت پسند کرمنل ان دا سینس کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ سپاہ صحابہ کے ساتھ اس کا جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. چندے کی تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اس میں ہیر پھیر کرنے لگا تھا. اپنی ہی تنظیم کے ساتھ لڑ پڑا چندے کی وجہ سے یہ اس میں ہیر پھیر کرتا تھا. اس کی ان ایکٹیویٹیز کو جب مانیٹر کیا گیا تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارا جو ایک مقصد ہے جو تنظیم ہم نے بنائی ہے اس مقصدیت سے ہٹ رہا ہے, اس کا مطبع نظر مختلف ہے. تو وہ اختلافات پیدا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر اسے فائنلی اپنا ایک گروپ بنا لیا. اچھا. تنظیم کے اندر ہی تنظیم ایک دھڑا بنا لیا, ایک الگ سے دھڑا بنا لیا جس کا نام اس نے رکھا لشکر جھنگوی. اوکے. یہ 90s کی بات ہے, 1991. اس کے ممبرز میں جو لوگ شامل تھے وہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ کون کون لوگ ہیں. یہ وہ دور ہے جب میڈیا, سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا. میڈیا بھی اتنا ایڈوانس نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. صرف اخبار نکلتے, اخبارات کی حد تک محدود تھا. تو کوئی مشہوری اس حد تک ریاض بصرہ کی نہیں ہو سکی جتنی کہ ان کے بعد کے شخصیات کی ہوئی, جیسے ملک اسحاق. ہاں, ملک اسحاق, جیسے غلام رسول. ان لوگوں کو شہرت ملی میڈیا کی وجہ سے. میڈیا میں تصاویر بھی آنے لگیں, سوشل میڈیا پہ بھی ان لوگوں کی تمام تر اقدامات آنے لگے تو یہ مشہور ہو گئے. ریاض بصرہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حد تک اور جن حلقوں سے اس کی مخالفت رہی ان کی حد تک محدود تھا. ریاض بصرہ کا مطمع نظر ملک اسحاق کو لے کے, غلام رسول کو لے کے اور اکرم لاہوری وہ کردار ہے. یہاں پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اکرم لاہوری کا نام میں منظر عام پہ لے کے آیا تھا. یہ مجھے میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی جب ریاض بصرہ کی کارروائیاں بہت زیادہ عام ہونے لگی. اور یہ سریعام تھریٹس کرنے لگا جب ابھی تھریٹس. اوکے. ہاں, ابھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے. ابھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے اور اس کا نام آنے لگا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس. اور لشکر جھنگوی کو رجسٹرڈ کروا رہا ہے جب یہ لشکر میں. جی, لشکر جھنگوی کو. تو اللہ سلامت رکھے احمد خان چدھڑ, ہی واز مائی ایس پی. مجھے انہوں نے بلوایا, انہوں نے کہا بابر آپ نے جانا ہے جھنگ. میں نے کہا سر ڈیوٹی. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ نے بس میں جانا ہے, آپ گاڑی میں نہیں جائیں گے, انڈر کور جائیں گے, آپ انڈر کور جائیں گے. اور آپ کا لباس, میں زیادہ تر جینز ٹی شرٹس وغیرہ کا عادی تھا. انہوں نے کہا یہ لباس آپ نہیں پہنیں گے, آپ کو ایک عام شلوار قمیض اسی علاقے کی نوعیت کے مطابق لباس پہننا ہے. اور آپ نے وہاں پہ جا کے کسی اچھی جگہ پہ قیام بھی نہیں کرنا.
یعنی عام آدمی تصور ہوں آپ. ہاں، اور آپ نے ریاض بصرہ کی پوری سٹوری لے کے آنی ہے. ریاض بصرہ کی اس وقت کیا موومنٹس ہیں، ریاض بصرہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر آتا ہے، یہ نو اٹس یور ڈیوٹی. میں سر یہاں سے بس میں گیا اور وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں. گرمیاں تھیں اور میں مائی ہیر، جسے وہاں پہ اس علاقے میں ماں ہیر کے نام سے جانا جاتا ہے، ہیر بہت بڑا کردار ہے، ہیر رانجھا والی، وہاں پہ ان کا دربار ہے. تو میں نے وہاں قیام کیا. اچھا، صحن میں سوئے اس کے؟ جی، میں ماہیر کے دربار پہ میں نے قیام کیا. وہاں پہ ابتدائی معلومات اکٹھی کیں اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے نوجوان، اس کا نام ہے اکرم لاہوری. ٹھیک ہے. یہ اکرم لاہوری کا بہت قریبی ہے، اور اکرم لاہوری اور ان کا ایک اور محبوب ہے، وہ درزیوں کا کام کرتا تھا جھنگ میں. اب وہ یہاں سے موو کر کے فیصل آباد چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی وہ جو درزیوں کی دکان ہے وہ فیصل آباد میں ہے. اکرم لاہوری اور ریاض بصرہ، یا مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، یہ دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لہٰذا میں سر وہاں سے نکلا، باس کو میں نے بتایا، اپنے چیف کو، کہ سر یہ معلومات مجھے ملی ہیں، دیر از ون اکرم لاہوری. مزید معلومات جو بھی ملتی ہیں میں آپ کو پہنچاؤں گا. تب ریڈ بک ہوتی تھی، بننی تھی ایک بڑی، ابھی تو ہے، اچھا اس وقت تب ابھی کمپائل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. میں وہاں سے فیصل آباد گیا، وہ جس جگہ پہ بتایا گیا تھا اس جگہ گیا، وہاں سے بھی معلومات اکٹھی کیں. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اکرم لاہوری کا ایک بھائی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کے فیکٹری کا ایم ڈی ہے. وہ ایم ڈی ہوتا ہے نا جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، بڑا پڑھا لکھا، اور یہ وفاقی کالونی لاہور میں اس کی رہائش ہے. یہ ساری انفارمیشنز میں ساتھ ساتھ پاس کر رہا تھا احمد خان چدر صاحب کو. فائنلی یہ ساری چیزیں جب میں نے کی، اس میں مجھے ملک اسحاق کا بھی نام آیا، غلام رسول کا بھی نام آیا، لیکن ان لوگوں کی نسبت پہلے سے علم تھا انسٹیٹیوشنز کو. اکرم لاہوری کا نہیں پتا، اکرم لاہوری کا نام سامنے نہیں تھا. اکرم لاہوری کا نام میں لے کے آیا، پھر اس پہ ریڈز وغیرہ بھی ہوتے رہے. وہ جو فیکٹری تھی وہاں بھی پھر پولیس نے ریڈ کیا. میرا کردار صرف اس حد تک گیدر کرنی تھی کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی، اور وہ میں نے انڈر کور کی. بڑے مشکل دن گزارے. وہ بتائیں کیسے کہ آپ کتنے دن وہاں پہ قیام کیا؟ میں 7 دن وہاں رہا. 7 دن میں مائی ہیر کے دربار پہ 3 دن رہا مائی ہیر کے دربار پہ. اس کے بعد ٹریول کیا، فیصل آباد چلا گیا. 4 دن فیصل آباد چونکہ ان کی درزی کی دکان تھی، وہاں سے انفارمیشن جی، جو بہت وہاں سے انفارمیشن امپورٹنٹ تھی نا، بہت امپورٹنٹ تھی وہ. اس کے لیے بھی پھر میں وہاں پہ بالکل ایک نارمل قسم کے سستے ترین، اس وقت سرائے ہوتی تھی، ہوٹلز تھے، لیکن میں کسی ایسی جگہ پہ نہ گیا نہ کھانا کھانے کے لیے، نہ میں نے وہاں پہ کسی کو پتہ چلنے دیا میں کون ہوں. اور میں بالکل ایک تھا، میں آئی واز اے ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ میں ایک عام سے مزدور کی شکل میں اپنی خواہشات کو مار کے اپنی خواہشات کو پولیس کمانڈر کی بات مانی. پولیس کمانڈر کا جو حکم تھا، مطلب وہ، اور تھا بھی بڑا سینسٹیو ایشو. تو یہ ساری انفارمیشن وہاں سے میں گیدر کر کے پھر لاہور پہنچا. پھر چدر صاحب نے مجھے تب اپنے پاس سے، اپنی گرہ سے انعام بھی دیا، اور غالباً وہ تمام کرائے خرچ کر کے اور تمام وہاں کھانے وانے کھا کے رہائش کرنے کے بعد میرا ٹوٹل 2200 روپے خرچ ہوا تھا، انکلوڈنگ ایوری تھنگ فار 7 days. تو یہ اچھا دور تھا، بڑا خوبصورت زمانہ تھا. میں نے اس کو انجوائے بھی بہت کیا، اس سفر کو بھی بہت انجوائے کیا، اور اس لائف سٹائل کو بھی بہت انجوائے کیا. اور ماں ہیر کے دربار پہ جو چیز میں نے دیکھی کہ وہاں پہ لوگ شادیوں کے بندھن باندھنے کے لیے دھاگے باندھنے آتے تھے، وہاں پہ خواتین آتی تھیں وہ اپنے محبوب کی تلاش میں، وہ بھی وہاں پہ آ کے دھاگے باندھتی تھیں. اور وہاں پہ لوگ ایسے دعا کرتے تھے جیسے کسی ولی کے دربار پہ دعائیں کر رہے ہیں، بیٹا دے دو، بیٹی ہو جائے. تو یہ چیز بھی میں نے وہاں وٹنس کی، اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک عشق کا کردار ہے اور ان کو بھی ہم نے پیر بنایا ہوا ہے. خیر فائنلی سر، اب یہ جو ریاض بصرہ ہے یہ منظر عام پہ آ چکا ہے، اکرم لاہوری منظر عام پہ آ چکا ہے، ملک اسحاق منظر عام پہ آ چکا ہے، غلام رسول منظر، یہ کچھ تقریباً 11 رکنی جو تھا یہ گروپ تھا لشکر جنگوی کے نام سے. پہلی ایکٹیویٹی جو تھی نا جی ان کی، وہ تھی صادق گنجی، ایرانی کونسل جنرل، جی ایرانی کونسلیٹ، جو ہوٹل کے باہر مارا گیا تھا. ایگزیکٹلی
بالکل کریکٹ انفارمیشن ہے آپ کی. یہ ان کی پہلی کارروائی تھی. اب یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ سپاہ صحابہ کے نظریات کے بالکل خلاف. ہاں ظاہر اس نے الگ سے بنا لیا تھا اپنا گروپ. سپاہ صحابہ کا قطعاً یہ نظریہ نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا قانون بنا لیا جائے, جس میں بعد میں اختلافات بھی ہوئے حکومتوں کے درمیان, کہ ایسا قانون بنایا جائے جس میں ایک بات پہ اتفاق ہو جائے کہ اختلاف کریں لیکن اس میں عزت ملوز خاطر رکھی جائے. زبانی اختلاف زبانی اختلاف ہونا چاہیے, توہین نہیں ہونی چاہیے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے امت کے لیے ویسے. تو یہ چیزیں تھیں ان کے. اس کا بالکل اپوزٹ تھا. یہ یہاں یہ تھا کہ جس کا تعلق ایرانی کونسلیٹ کے ساتھ نکلتا تھا یا کلچرل سینٹر کے ساتھ کسی کا آنا جانا ہوتا تھا تو پھر یہ اس پہ نظر رکھتے تھے اور وہاں پہ یہ حملہ آور ہوتے تھے. یہ ان کا شدت پسندانہ جو رویہ تھا. اس میں ایک بہت بڑی شخصیت ذاکر, شاعر محسن نقوی, انہیں بھی شہید کیا گیا. اور وہ بھی اسی نے کیا. جی یہی گروہ ہے جی, اسی گروپ کی کارکردگی. لشکر جھنگوی نے. جی لشکر ریاض بصرہ اس کے پیچھے تھا. ریاض بصرہ واز دا ماسٹر مائنڈ سر. ریاض بصرہ, جب تک ریاض بصرہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا, اس نے ناک میں دم کیے رکھا. اس وقت تک تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ ریاض بصرہ. ہم چھوٹے تھے, ہم نام سنتے تھے ریاض بصرہ کا, اور ہم سنتے تھے کہ آج یہ قتل ہو گیا, اس کے پیچھے ریاض بصرہ ہے. اور پھر جب صادق گنجی کا قتل ہوا تو پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا پہ ریاض بصرہ کا نام آیا. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ. اب ریاض بصرہ جو تھا اس نے محسن نقوی کو بتا دیا, آپ کو 45 بلٹس فائر ہوئی تھیں محسن نقوی پہ. یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے. اسی طرح سے مومن پورہ لاہور میں ایک قبرستان ہے, یہ بڑا سینٹرل ایریا ہے, بڈن روڈ, مال روڈ, ہال روڈ, اور یہ سارا قلعہ گجر سنگھ, گوال منڈی, یہ اس کے سنگم میں یہ جگہ ہے. وہاں پہ ریاض بصرہ نے فزیکلی اٹیمپٹ کی ایز اے کمانڈر. کو تقریباً میری اندازے کے مطابق 24-25 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. ڈائریکٹ بلٹ فائر ہوئی. کس کو مارنا تھا وہاں پہ؟ سیکٹ. اوکے ٹھیک ہے. سیکٹیرین. مومن پورہ واز مطلب ایک گریو یارڈ جو کہ دوسرے سیکٹ سے, شیعہ کمیونٹی سے, اہل تشیع سے متعلق تھا وہ, تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا. وہاں پہ 24 یا 25 لوگ بے گناہ مار دیے لوگ بلا وجہ, کوئی مقصد ہی نہیں. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایک بڑے سینئر آفیسر اشرف مارت, گجرانوالا سول لائنس کے باہر, چونکہ وہ سیکٹیرین پہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سے سیکٹیرین جو تھے ٹیررسٹ ان کو اریسٹ کیا تھا بلا تفریق. اور ڈی ایس پی طارق کمبو کا کیا قصور؟ جی میں وہی بتاتا ہوں. انہوں نے بھی بہت سے سیکٹیرین ٹیررسٹ کو اریسٹ کیا تھا بلا تفریق. اب ظاہر ہے کسی سائٹ پہ ہو, دو جماعتیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں, ایک ہے سپاہ محمد اور ایک ہے لشکر جھنگوی. بات سمجھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. اب سپاہ محمد کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کے ریونج میں لشکر جھنگوی. سپاہ محمد تو رہ گئی بہت دور, وہ گراؤنڈ ہو گئی. لشکر جھنگوی ایسا کردار ہے ریاض بصرہ کہ ریاض بصرہ جتنا ٹیررسٹ, اس جتنا سفاک, اس جتنا ظالم آدمی آپ کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بہت کم ملے گا. طارق کمبو ڈی ایس پی تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ شہید ہوتے ہیں کہ انہوں نے لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ سے متعلق بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا تھا, اور ان کے کریڈٹ پہ ان کی نسبت کارروائیاں موجود تھیں, جس کے ریونج میں طارق کمبو کو شہید کیا گیا. جب اشرف مار صاحب شہید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ غالباً 10-11 لوگ اور بھی تھے جو شہید ہوئے تھے. اب سر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا 1996, جب میں جا رہا ہوں, جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا جی, آپ جنگ گئے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. 1996 میں جب اکرم لاہوری ڈسکور ہوا. جی 1996 میں ان نے تجمل عباس صاحب تھے, کمشنر تھے وہ, غالباً بہاولپور یا
سرگودا، ہاں یس، کمشنر سرگودا تجمل حسین ہمدانی. ان کو وہ کلب میں ٹینس کھیل رہے تھے، سیکٹ کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا. وہ بھی یہ اسی ریاض بسرا. جی. اب وہ جو ہے نا جی، اس میں ایک بہت بڑا پھر ایک واقعہ بھی پیش آیا. ہاں. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ریاض بسرا جو تھا، اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کہیں مجاہدین ہاں بڑے میں فینس شامل ہیں ان کے. سر فینس کی میں بات آپ کو چل کے بتاتا ہوں. فینس آج بھی لاکھوں میں ہیں. ہاں. افغان جہاد کا جو ہے نا جی، وہ میں نے اپنے طور پہ، چونکہ میں نے سیکٹیرین کرائم پہ کام نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. میرا وہ محدود پیریڈ ہے جس میں ریاض بسرا کی خاص ڈیوٹی لگی. سیکٹیرین پہ میں نے بہت کام کیا. میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ڈاکوؤں کی حد تک محدود ہے. وہ خواہ کتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں، ان کی حد تک محدود ہے. کار سنیچر جو گن پوائنٹ پہ گاڑیاں چھینتے تھے، ان کی حد تک محدود ہے. لیکن میں نے اپنے طور پہ جو اس پہ ریسرچ کی، مجھے ریاض بسرا کا افغان جہاد کا ریکارڈ نہیں مل سکا. یہ کہتے ہیں افغانستان چلا گیا تھا جب جیل سے بھاگا تھا. مجھے وہ ریکارڈ نہیں مل سکا. لیکن شنید یہی ہے کہ اس کو افغان جہاد کے دوران فائر لگا تھا، لنگڑا ہو گیا تھا، اور یہ لنگڑا ہو گیا تھا. اب وہ اس میں متضاد بیانات آ رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے جان بوجھ کے افغان مجاہد ہونے کا شوشہ چھوڑا تھا. یہ روح پوش ہو گیا تھا کیونکہ یہ قید سے فرار ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اب وہ جو فراری تھی اس کی، وہ بڑا ڈرامائی، وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. جب ان کو پیش کیا گیا، جی پیش کیا گیا، وہاں پہ باتھ روم میں جانے کا انہوں نے کہا تو وہاں پہ موزر ان کا پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا. وہاں پہ شدید فائرنگ ہوئی اور یہ ہائی کورٹ سے فرار ہو گئے. یہ ان کی یہ بہت بڑی کارروائی اور بڑی انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات چلی تھی. اچھا سر، یہ جو ہائی کورٹ سے بھاگنے کا واقعہ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جی. کہ ریاض بسرا کو لایا جاتا ہے عدالت میں، بلکہ وہ مال روڈ پہ جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت تھی وہاں پہ لایا جاتا ہے، اور وہاں سے لانے کے بعد ریاض بسرا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے واش روم جانا ہے، اور پولیس والے ان کو واش روم میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ موزر پہلے سے رکھا ہوتا ہے ان کے ساتھیوں نے، اور وہ باہر ہتھکڑی سمیت بھاگ جاتے ہیں اسکوٹر پہ بیٹھ کے. یہ انتہا درجے کا سپیڈ تھی اس کی. اچھا، ایکٹیو مطلب یہ بجلی جیسے کوندتی ہے، یہ بجلی کی طرح کونتا تھا. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، شجاع خان زادہ کے اٹیک ہوا تھا، وہ ملک اسحاق کے ریونج میں ہوا تھا. جب ملک اسحاق جب غلام رسول اور ملک اسحاق دونوں اکٹھے تھے. جی یہ وہاڑی میں جب یہ واقعہ ہوا، وہاں وہاڑی پولیس کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا. وہ اس کے بعد شجاع خان زادہ کا بھی اٹیک ہو گیا. پھر اسی طرح سے 2000 میں ساجد نقوی صاحب کے گاؤں پہ حملہ ہوا، وہاں پہ بھی کوئی 20-22 لوگ شہید ہو گئے. پھر سیالکوٹ میں ایک اٹیک ہوتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، وہاں پہ کم از کم 16-17 لوگ شہید ہوئے. اکبری منڈی میں حملہ ہوا، وہاں پہ خوش قسمتی سے ٹائمنگ کا فرق ہو گیا تو بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہو جاتی، لیکن وہ صرف 2 لوگ شہید ہوئے. جی. جو صادق گنجی والا واقعہ ہے، صادق گنجی والے واقعے میں یہ گرفتار ہو گئے تھے. ہاں، یہ جس قید سے بھاگے تھے وہ ایک ہی دفعہ گرفتار وہ ونس یہ اریسٹ ہوتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ میں پیشی پہ یہ فرار ہو جاتے ہیں. اس فراری کے بعد جب یہ فرار ہوتے ہیں روپوش ہو جاتے ہیں، تو یہ روپوش نہیں ہوتے، یہ صرف روپوشی ہوتے ہیں. اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جب یہ بھیس بدل لیتے ہیں. اچھا، ریاض بسرا بھیس بدلنے کے ماہر تھے. جی ماہر تھے، اور اپنے کم از کم 10 سے 11 لوگ اپنے ہم شکل، مطلب ریاض بسرا اگر کہیں جاتے تھے تو اپنے 10-12 ہم شکل ساتھ لے کے جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے کون ریاض بسرا ہے. ایگزیکٹلی. جو کمشنر صاحب مرڈر ہوئے، تجمل صاحب، اس میں ایک ان کے ساتھ اور لڑکا تھا شہزاد وڑائچ، وہ بھی ان کا ممبر تھا. یس، ریاض بسرا اسی ٹیم کا ممبر تھا. ریاض بسرا اس اٹیک میں شامل ہے کمشنر صاحب کے، لیکن جو شہزاد وڑائچ تھا وہ بھی لنگڑا تھا. اچھا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ جی وہ کرنل صاحب کو انفارمیشن ملی، ٹائی اپ ہو گیا ریاض بسرا کی اریسٹ کے لیے، اور پھر
جو سی آئی ڈی کے آفیسر تھے انہوں نے وہاں پہنچے, پھر وہاں انکاؤنٹر ہو گیا, اور اس میں یہ بڑا مشہور ہو گیا کہ جی ریاض بصرہ مارا گیا. وہ میلسی کے قریب جو گاؤں ہے, ایگزیکٹلی, ریاض بصرہ نہیں تھا اس میں سی آئی ڈی اور پنجاب پولیس دونوں اکٹھے جی, ساتھ تھے. وہ ریاض بصرہ نہیں تھے, وہ تھے شہزاد وڑائچ. اچھا, یعنی وہ بالکل ہم شکل تھے اور لنگڑے بھی تھے. ایگزیکٹلی. اور جب پولیس نے انکاؤنٹر کیا تو دیکھا کہ یہ مر گیا. پولیس کو نہیں پتا چلا, پولیس نے ڈکلیئر کر دیا کہ ریاض بصرہ, اور خبر بھی آ گئی اور ہر طرف بتا دیا گیا کہ ریاض بصرہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. وہ رات کے 3 بجے کا واقعہ ہے, لیٹ نائٹ, اگلی مارننگ کا واقعہ ہے. کسی پہ فائرنگ کی اور وہیں پہ پولیس پہنچی تھی سارا. یہ جو اچھا, جب یہ خبر پھیل گئی جی کہ ریاض بصرہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے, جی, تو اس کے بعد پولیس تو ظاہر خوش ہوگی کہ ظاہر ہے کتنا بڑا کرمنل جو ہے وہ انجام کو پہنچا. 2-3 hours پتہ چل گیا کہ نہیں, پتہ چل گیا کہ یہ تو شہزاد وڑائچ ہے. اچھا, کیونکہ جو پیرنٹس تھے ریاض بصرہ کے, بالخصوص اس کی جو والدہ تھی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے. ان دا مین وائل وڑائچ چونکہ ریاض بصرہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی بھی فیملی آ گئی اور انہوں نے شناخت کر لیا. یہ پھر بعد میں کوئی کیس ویس بھی چلا اور کیا اس کا بنا وہ آئی ڈونٹ نو. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی پولیس کو اس میں کچھ سزائیں ہو گئی تھیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پولیس کو کوئی یا کسی بھی, شہزاد وڑائچ بھی تو مطلوب, شہزاد وڑائچ بھی مطلوب تھا, وہ کمشنر صاحب کے مرڈر میں وہ شامل تھا, لہذا بندہ تو غلط نہیں تھا. جی, ریاض بصرہ کا کیا ریئیکشن تھا, اس کا رد عمل کیا تھا وڑائچ کے بعد؟ اس کے بعد رد عمل یہ تھا جی کہ ایک تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایرانی قونصلیٹ ختم کی جائے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے, پلس یہ کچھ قوانین پاس کروانا چاہتے تھے جو نہیں ہو رہے تھے. تو ان کا اس وقت کی برسر اقتدار جماعت کے ساتھ کنفلکٹ شروع ہو گیا. اس کنفلکٹ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ریاض بصرہ, میں حیران ہوں کہ اس نے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی. ریاض بصرہ نے, ریاض بصرہ مطلب وہ تیز آدمی تھا, تیز آدمی تھا. نہیں, اس نے کانوائے پہ بھی تو حملہ کیا تھا. جی, وہ کانوائے کا بات کا بتاتا ہوں نا جی آپ کو. یہ جاتا ہے کھلی کچہری میں. ٹھیک ہے, کس کی کھلی کچہری تھی؟ میاں صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی. یہ کھلی کچہری میں جاتا ہے, وہاں پہ یہ ویل چیئر پہ تھا اور اس کے ساتھ غالباً 3 لوگ تھے, ایک عورت تھی کوئی اور 2 لوگ تھے. اس طرح سے وہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ عورت تھی یا نہیں تھی, بٹ جو اس کو لے کے آئے تھے وہاں. یہ وہاں جاتا ہے, کھلی کچہری میں پیش ہوتا ہے, کچھ عرض معروض کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ بتاتا ہے, فیکس کرتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو فیکس کرتا ہے یا, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ جی میں آپ کو مل کے آیا ہوں. ہاں, کہ میں اگر آپ تک پہنچ سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن اس نے کیا نہیں, کیونکہ میں نے جو اسٹڈی کیا ہے, جو میری اپنی ذاتی اسٹڈی ہے, کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے, مذہبی آدمی ہے. ہاں, اور وہ اس سیکٹ سے نہیں ہے جس کے وہ مخالف ہیں. ریاض بصرہ جس کے خلاف اور ویسے بھی وہ ایک انتہائی مذہبی آدمی, ہاں, گھرانہ مذہبی ہے, مذہبی گھرانہ ہے, دینی گھرانہ ہے, اور وہ مطلب ان کا رجسٹرڈ مذہبی دینی گھرانہ ہے. اس لیے یہ شاید ریاض بصرہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن ریاض بصرہ نواز شریف صاحب کی کھلی کچہری میں گیا, نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا, ویل چیئر پہ موجود تھا, بھیس بدل کے گیا, اور اس کے بعد اس نے آ کے نواز شریف صاحب کو فیکس کی اور کہا کہ میں آپ تک پہنچ گیا ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دھمکی ضرور دی. جی بالکل. اچھا, ایک نا سیدہ عابدہ حسین بڑی سینئر پولیٹیشین ہے, جی, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آپ, کہ انہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور الیکشن مولانا حق نواز جھنگوی ہار گئے. یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب یہ لشکر جھنگوی نہیں بنا تھا, یہ صرف سپاہ صحابہ میں موجود تھے. تو اس وقت انہوں نے عابدہ حسین کو کال کی, ریاض بصرہ نے. عابدہ حسین اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ مجھے کال آتی ہے اور کال پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ریاض بصرہ بول رہا ہوں اور آپ اب الیکشن جیت گئی ہیں, اب میں نے آپ کو مار دینا ہے. کہتے میرے ہاتھ سے ریسیور گر گیا, میرے ہاتھ کانپنے لگے اور پھر میں لاہور آ گئی. اور پھر جو صادق گنجی والا واقعہ وہ, اس میں عابدہ حسین بھی اس سیمینار میں انوائٹڈ تھیں اور عابدہ حسین وہاں پہ نہیں پہنچ سکی, وہ تھوڑی لیٹ ہوئی. تو وہ کہتی میں نے دیکھا کہ باہر ہجوم ہے, افراتفری ہے, تو پوچھا تو پولیس والے نے بتایا کہ صادق گنجی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. جتنے بڑے شیعہ لوگ تھے, خواہ وہ سرکاری عہدوں پہ تھے یا پولیٹیکل تھے, ان سب کو تھریٹ کیا, ناٹ اونلی عابدہ حسین. اس میں وہ تمام بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جو شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے.
ان سب کو فزیکلی تھریٹ کیا, ان کو پیغامات پہنچائے, رکے جاتے رہے, پرچیاں جاتی رہیں کہ ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ صرف عابدہ حسین تک محدود نہیں ہے. یہ گروپ جو آپ فرما رہے تھے کانوائے پہ, نواز شریف صاحب کے کانوائے پہ اٹیک, وہ IED اٹیک تھا, بم نصب کیا گیا تھا, جس روٹ سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ جانا تھا. وہاں پہ راستے میں جس پل کو کراس کرنا تھا, اس پل کے نیچے بم نصب کیا, IED بم. جی. اور اس میں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کوئی 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت جو تھا وہ فرق پڑا ہے. اچھا. کہ ان کا جو کانوائے تھا وہ کوئی 30-35 سیکنڈ آگے نکل گیا, اور وہ بلاسٹ 30-35 سیکنڈ یا 1 منٹ کر لیجئے بعد میں ہوا, ورنہ شاید وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا. تو اس اعتبار سے میاں محمد نواز شریف صاحب غازی بھی ہیں, اگر آپ بچ گئے, آپ غور کیجئے. تو یہ جو اس پہ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا, اس بلاسٹ پہ بہت سوالات اٹھائے گئے. آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, تو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں وہ سوالات موجود ہوں گے کہ جناب اتنی سینسٹیو موومنٹ کانوائے پہ کیسے اٹیک ہو گیا, اٹیک کیسے ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا اٹیک کر دے؟ تو اس میں آپ کے لیے بھی اور آپ کے ویورز کے لیے بھی یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ جو اس نوعیت کے اٹیکس ہوتے ہیں نا جی, یہ بڑے پلانڈ ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں آپ کے موجود ہوگا, لاہور ہائی کورٹ کے باہر بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا, ہائی کورٹ چوک میں, وکلاء کی ریلی پہ مشرف دور میں. اس اٹیک پہ بھی وہی اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی جو نواز شریف صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف اپنائی گئی. اب دیکھیں, ایک شخص ہے, وہ سائیکل پہ جا رہا ہے, اور اس کی وہ جب سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں. اس کا اتنا ہی کام ہے کہ اس نے سائیکل پہ ایک رمبا, ایک کینچی, ایک کوئی بھالا, یہ کسی ایک خاص مقام تک پہنچانا ہے. میں شارٹ میں بتاؤں گا, کھل کے مطلب ایلیبوریٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس کو اور کچھ نہیں پتا کہ یہ جو میں مالی کا سامان ہے یہ کہاں پہنچا رہا ہوں. وہ اس پوائنٹ پہ وہ سائیکل اور وہ ٹوکری اور وہ پہنچا دیتا ہے. اس کا کام بس اتنا ہی تھا. اس کے بعد ایک اور شخص ہے جسے یہ نہیں پتا کہ یہ کون لے کے آیا, یہ سائیکل یہاں کیوں موجود ہے. کنیکشنز نہیں ہے ایک دوسرے کے کوئی ساتھ, کنیکشن نہیں ہے. وہ وہاں سے سائیکل CDR بتا دیتے ہیں, اس وقت تو CDR بھی نہیں تھی. اس وقت CDR بھی نہیں تھی. وہ جناب وہ ٹوکری, وہ سامان, اب اس کو یہ حکم ہے کہ آپ نے یہ لے کے ٹھوکر نیاز بیگ پہنچنا ہے اور فلاں جگہ رکھ دینی, اور فلاں جگہ کھڑی کر دینی, اور اگلے کو 15 منٹ کی گیپ سے کہا اتنے بجے تم نے اٹھا لینی ہے. وہاں پہ ایک شخص موجود ہے جس نے وہ وہاں سے لے کے آگے موو کرنا ہے, اور راستے میں اس سے کسی ایک شخص نے وہ وصول کر لینا ہے. جس نے وصول کرنا ہے وہ ہے تھرڈ بندہ, تیسرا بندہ. اس کے پیچھے ایک سیکنڈ بندہ ہے, اس سیکنڈ بندے کے پیچھے ہے فرسٹ بندہ. جو سارا پلانر ہے وہ ایک سیکنڈ بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. وہ جو سیکنڈ ہے وہ سائیکل پہ جانے والے کے ساتھ, اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک سائیکل یہاں سے گزرنی ہے, اس پہ یہ ٹوکری رکھی ہوگی اور آپ نے وہ ٹوکری اور سائیکل لے لینی ہے اس سے. وہ لے لیتا ہے, اور فائنلی پھر ایک خاص پوائنٹ پہ وہ جو سیکنڈ بندہ ہے وہ اس میں بم رکھتا ہے. پتا ہوتا ہے کہ اتنے بجے کانوائے گزرے گا. ہاں جی. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو A ہے اور جو فائنلی B ہے, B نے وہ پلانٹ کرنا ہے. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں, میں اس حد تک سیکٹیرین اور اس ٹیررزم ایکٹیویٹیز پہ میں کام نہیں کر سکا, اور نہ ہی میں اس کو اتنا زیادہ کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی قطعاً کسی کے علم میں نہیں ہے. اتھارٹیز کو پتا ہوگا, CTD کو پتا ہوگا کہ وہ جو فائنل پلانٹ کرنے والا بندہ ہے وہ کدھر جاتا ہے. وہ شاید اس دنیا میں ہی نہ رہتا ہو. ہاں بالکل, اکثر ایسے دیکھا ہے. یہ ابھی جیسے قتل ہوا تھا, اکثر قتل میں یہ ہوتا ہے کہ مروا کے اس بندے کو مار دیا جاتا ہے. بے نظیر مرڈر میں یہ ہوا, تو وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کدھر جاتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں
وہ وہاں پہ یہ کامیابیاں ہو جایا کرتی ہیں. ہائی کورٹ بم بلاسٹ میں بھی بالکل ایسا ہوا تھا کہ بیکری کا سامان سپلائی کرنے کا ان کا تھا بیسیکلی جو لبادہ تھا, جس کور میں وہ ساری کارروائی کر رہے تھے, جہاں پہ خودکش جیکٹس تیار ہوتی تھیں, جہاں پہ یہ سارا مٹیریل رکھا گیا تھا. وہ وحدت کالونی کا علاقہ تھا, وہاں پہ وہ بیکری والے مشہور تھے. وہ موٹر سائیکل کے رائٹ لیفٹ 2 ڈبے, اس میں بسکٹس, رسکس, بن, یہ چیزیں, اور ان کی آڑ میں یہ ایکسپلوسو مٹیریل. تو یہ ہے ساری چین. وہ بندے جو ہائی کورٹ بلاسٹ والے ہیں وہ بھی بعد میں پکڑے گئے تھے, اور یہ ساری چیزیں یہ پھر میں نے اپنی, چونکہ آئی واز پریزنٹ اوور دیئر, تو ہم نے پھر وہ ساری تفتیش سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے مکمل کی تھی. وہ جگہ بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں یہ سب کچھ تیار ہو رہا تھا. بلاسٹ پوائنٹ پہ تو میں موجود تھا, تو میرے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے, اس میں سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جن کو خود کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے تو ہیں. یہ ہائی کورٹ والا بلاسٹ ہے اور جو کانوائے پہ بلاسٹ کیا گیا نواز شریف صاحب کے, جی, ان دونوں کے پیچھے ریاض بسرا تھا. ہائی کورٹ بلاسٹ کے پیچھے ریاض بسرا نہیں تھا. اس کانوائے پہ اٹیک جو ریاض بسرا نے اٹیک میاں صاحب کے بلاسٹ پہ ہوتا ہے, وہ ریاض بسرا تھا. تو یہ ریاض بسرا قانون کی گرفت سے کیسے باہر رہا؟ ریاض بسرا نے اپنے 10 سے 11 ہم شکل تیار کیے, اور ہر بار پولیس اسی کے مطلب شبے میں ان لوگوں تک پہنچتی رہی. ریاض بسرا کا ایک واقعہ آپ کو میں چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. ریاض بسرا ایک ملک تیمور اوان, اس وقت آج کل CCD میں ہے, وہ ان دنوں میں CID میں تھے. ریاض بسرا گاڑیاں سنیچ بھی کرواتا تھا, کرتا بھی تھا. اچھا. ریاض بسرا ڈکیتیاں بھی کرتا تھا, کرواتا بھی تھا. اختلافات جو سپاہی صحابہ وہ اسی وجہ سے ہوئے کے ساتھ ہوئے کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. بالکل صحیح. اب ان کے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے ناراض تو یقیناً ہوں گے. یہ بھی میں آپ کی اس پلیٹ فارم سے عرض کر دوں کہ آج بھی ملک اسحاق جو ان کے پھر فائنلی بچے تھے, 2004 میں یہ گروپ ختم ہو گیا, اور ایک صاحب رہ گئے, ملک اسحاق اور غلام رسول, ان کے بیٹے. ٹھیک ہے جی. یہ فائنلی پھر ان کا بھی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, اور یہ ملک اسحاق اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں 2015 میں. 2015 میں پھر جو ان کے بچ جانے والے تھے, ان کی محبت کا شکار جو لوگ تھے, انہوں نے وہ شجاع خان زادہ صاحب والا معاملہ کیا. وہ ریونج تھا اسی ملک اسحاق کا. تو ملک اسحاق کے بعد 2015 کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے ویسی, لیکن سر میں آج بھی آپ کو دعوے سے یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد جنوبی پنجاب میں موجود ہے اسی مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیجئے, یا عشق میں مبتلا ہے, کلٹ کا شکار ہے, جو ملک اسحاق سے اور انسپائرڈ ہے عشق کی حد تک, جو ریاض بسرا سے انسپائرڈ ہے عشق کی حد تک. تو ان کی محبت میں رتی برابر کمی نہیں ہے. یعنی ہم تیار رہیں کہ کمنٹ سیکشنز میں آپ بالکل تیار رہیے, نفرت کا اظہار بھی کیا جائے, نفرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ریاض بسرا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, اور حضرت ملک اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, ان کی محبوب شخصیات, ان سے عشق کرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے تعلیم کی شدید کمی, انٹرنیشنلی اداروں کی ریکگنیشن نہ ہونا, جو آپ کے مدرسے ہیں, جو تفریق ہے نظام تعلیم میں, جو تفریق ہے آپ کے پرائیویٹ سکولز میں اور سرکاری سکولوں مطلب میں. ایکسپوئر بہت کم ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ سمجھتے ہیں. ابو آل سر, ابو آل قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا قول تھا؟ مساوات. ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے پریکٹس کر سکیں گے اپنی. ہاں بالکل, آزادانہ پریکٹس کر. ٹھیک ہے جی. ویرس یہاں تو ایک ہی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے آزادانہ پریکٹس. لیکن ہم تو قانونی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ قانون کہاں کہاں توڑا گیا جی, اور کہاں کہاں خلاف ورزی کی گئی.
اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء دین ہیں، علماء دین کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، جیسا کہ موجودہ حکومت نے کیا اچھا، ہے۔ یہ 90s میں تو بہت زیادہ تھا یہ سیکٹرین وار جی کا ایشو، جی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو عالم دین ہیں ان کو ان کے حقوق ہی نہیں مل سکے، ان کو ان کا جو معاوضہ ملنا چاہیے اصولی طور پہ علماء دین کو، ان کو بڑا مطلب بڑے پیمپرڈ اور بڑا خوشگوار ماحول ملنا اچھا، چاہیے۔ ایک نا خالد احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے سیکٹرین وار، جی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تفتیش ہوئی ریاض بصرہ سے، جب وہ پولیس کی حراست میں تھا ابتدائی، جب وہ فراری سے پہلے صادق گنجی صاحب کے مرڈر میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بات کا پچھتاوا کہ تم نے 2 قتل کر دیے ہیں؟ انویسٹیگیٹر نے پوچھا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک بات کا پچھتاوا ہے۔ ریاض بصرہ نے کہا کہ میں نے 2 کو مارنا تھا اور 1 بچ گئی، یعنی بیگم عابدہ حسین۔ وہاں پہ سر جو ان کا ٹارگٹ تھا نا، ٹارگٹ تو ان کا یہ تھا کہ یہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کم از کم کو 30-40 لے کے، کیونکہ ریاض بصرہ نے جتنی کارروائیاں کی ہیں اس میں یہ دسیوں کی تعداد ہی آ رہی ہے، منیمم 16-17۔ 2 اٹیکس ایسے ہیں جس میں وہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے، ایک یہ صادق گنجی والا اور دوسرا اکبری منڈی والا، ادروائز تو سر کہیں پہ بھی 16-17 سے کم نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں 1 کے بدلے 100 کا ٹارگٹ ہوتا ہے، کہ ہم 1 جان دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں 100 ملنی چاہیے۔ تو نمبر آف کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوتا ہے ٹارگٹ۔ اچھا، پولیس والے بھی خوف زدہ تھے اس دور میں ریاض بصرہ سے؟ آپ کو کہ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں لیکن ظاہر ہے خوف تو آتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سیکٹیرین ٹیررزم پہ کام کرنے والوں کا ذکر کریں تو بالکل بھی نہیں تھے، یہ جو 2 شہید ہوئے پولیس والے بالکل بھی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے سیکٹیرین ٹیررزم پہ کام کیا ہے ان میں محمد عمر ورک بھی شامل ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی خوفزدہ نہیں دیکھا۔ ایک افسر کو میں نے خوفزدہ دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں براہ راست حکم ملا ایک سینئر موسٹ کمانڈ کی جانب سے، ہی واز SSP ایٹ دیٹ ٹائم، جو بلانگ کرتے تھے شیعہ سیکٹ سے، اور انہیں اس وقت کے جب یہ بہت زیادہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، جب اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پہ مار دھاڑ جاری تھی، تو براہ راست SSP کو حکم ملا کہ وہ جو فلاں شخص ٹیررزم میں انوالو ہے، اریسٹڈ ہے، اسے جانا چاہیے، پار کر دیا جائے۔ تو انہوں نے سینئر موسٹ کمانڈ کو، یعنی انسپیکٹر جنرل پولیس کو ریفیوز کر دیا، IG کو منع کر دیا۔ جی، آئی واز پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ میرا چونکہ ان کے ساتھ بہت ہی فیملی ریلیشن شپ، تو میں مطلب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ تھے، تو یہ میں اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں، اور یہ سارا کچھ، یہ واقعہ سارا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو ریفیوز کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی سینئر کمانڈ، جیسے اب آج کل RPO ہیں، CPO ہیں، اس زمانے کے جو افسران DIG کا فون آیا کہ یار تم نے IG کو ناراض کر دیا۔ اس وقت DIG بھی لاہور میں ایک تھے؟ نہیں، یہ لاہور کا نہیں واقعہ، یہ لاہور سے باہر کا۔ میں نے کہا یار تم نے DIG کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کہا سر DIG کو میں منا لوں گا، ان کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ میں ناراض نہیں کر سکتا، یہ براہ راست FIR مجھ پہ ہونی ہے کہ میں نے دوسرے سیکٹ کے بندے کو مروا دیا اپنی ذاتی رنجش میں۔ اوکے، یہی سوال میں نے ان سے کیا جب یہ سارے ریفیوزل ہو گئے، تو میں نے سوال کیا وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں کہا یار تسی کی کیتا؟ IG بڑے تکڑے تھے۔ کون تھے IG؟ جو بھی تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا سر آپ نے ناراض کر دیا ہو تو لے دے جان گے تو۔ انہوں نے کہا بابر گال پتہ کی ہے، ایہو ہی ضلع ہوئے گا اور میں یہاں پہ میرے خلاف ایک FIR ہوگی اور پیشی پہ اور میں یہاں پہ پیشی پہ آیا کروں گا۔ اول میں تو 2-3 سال یہاں پہ جو بھی SSP ہوگا میں اس کو فون کیا کروں گا، وہ پروٹوکول بھی آئے گا، جیپ بھی آ جائے گی، پروٹیکشن بھی آ جائے گی۔ تو بعد چو پتہ کی ہونا بابر، میں تینوں ٹیلی فون کرنا ہے کہ بابر اپنے نال 5-7 منڈے لے کے تے آ جا، اج پیشی ہے۔ اور پھر فائنلی نہیں کیا انکاؤنٹر انہوں نے وہ انکاؤنٹر نہیں، یعنی ایک سینئر پولیس آفیسر نے انکاؤنٹر نہیں کیا اس خوف سے ریاض بصرہ کہ بعد میں میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چونکہ شیعہ سیکٹ سے تھے،
تو وہ ایک آ جاتا کہ یہ کیونکہ دوسرے سیکٹ سے ہیں تو اس لیے انہوں نے مار دیا اور پھر زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لشکر جنگی ادر وائز سر میں آپ کو بڑا پبانگے دوہل یہ بات کہنے کے لیے تیار پولیس آفیسر نہیں ڈرے کہ سر میں نے کسی پولیس افسر کے پتے میں خوف نہیں دیکھا. پھر اس کا اختتام کیسے ہوا؟ یہ جو ملک اسحاق جب 2015 میں 2004 میں تو یہ سب چیپٹر کلوز ہو گیا. ہاں بالکل. اکرم لاہوری کلوز ہو گیا, وہ جو تھا ریاض بصرہ کلوز ہو گیا, پھر اسی طرح سے ایک اور لڑکا تھا ان کے ساتھ ہی ریاض بصرہ وغیرہ کے ساتھ, ایک آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم, وہ بھی یہ 2004 تک یہ سب کلوز ہو گئے. 2000, 2001, 2002, 2003 اینڈ فائنلی 2004 چیپٹر کلوز. ایک رہ گئے ملک اسحاق اینڈ غلام رسول. ان کی کاروائیاں ہوتی رہیں. ملک اسحاق کی قتل کے بعد جب ملک اسحاق بھی فارغ ہوئے پھر بھی ایک کارروائی ہوئی شجاع خان زادہ صاحب والی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. لیکن 2015 کے بعد کوئی ایکٹیویٹی منظر عام پہ نہیں آئی. ادھر ان لوگوں نے یا تو پھر کوئی اور جماعت اختیار کر لی ہوگی اس ذہن کے لوگوں نے, کیونکہ ان کے گروپ کے 11 لوگ تھے, وہ 11 کے 11 جب ملک اسحاق کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے تو ناٹ اونلی ملک اسحاق اینڈ غلام رسول, دیر ور 10 اور 11 ادرز ایز ویل. تو یہ ٹوٹل کوئی 11 یا 12 لوگ جو تھے یہ اس میں فارغ ہوئے. یہ 2015 میں ملک اسحاق اور غلام رسول کے ساتھ کاروائی ہوئی, مقابلہ ہوا, وہ اس میں 10-11 لوگ, ہاں 10-11 لوگ. اور اس کے بعد اس کے ریونج میں انہوں نے ملک احمد شجاع خان زادہ صاحب جو اٹک میں کاروائی کی. جی اٹک میں کاروائی, اور وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت. شجاع خان زادہ صاحب کو شہید کیا گیا اور وہ اس کا ریونج تھا ملک اسحاق کا. اس کے بعد کچھ نہیں دیکھنے کو ملا. کارروائیاں بے شمار ہوئیں. چونکہ میں نے سیکٹیرین پہ کام نہیں کیا ہوا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پہ کام نہیں کیا, نہ میں سی ٹی ڈی میں رہا نہ میں سی آئی ڈی میں رہا, لہٰذا میں پھر اس کے بعد کی جو کارروائیاں ہیں وہ ٹیررزم تو بہت دیکھا. مطلب میں نے ہائی کورٹ کا بلاسٹ بھی خود دیکھا ہوا ہے, میں نے نیول ہیڈ کوارٹر مال روڈ کا بلاسٹ بھی خود دیکھا ہوا ہے, میں نے فیصل ٹاؤن میں جو ایک بلاسٹ ہوا تھا سی آئی ڈی کے چیرنگ کراس والا جو کیپٹن احمد مبین شہید والا, یہ سارے میں نے خود فزیکلی وٹنس کیے ہوئے ہیں, بلکہ ان میں کام بھی کیا ہوا ہے, ان کی تلاش کے لیے کام کیا ہوا ہے. اور ایک میں تو سمجھیں کہ میں موقع پہ موجود تھا ہائی کورٹ والے میں. یہ سارے وٹنس ضرور کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کا فائنلی رزلٹ کیا نکلے تھے, کون سی جماعتیں ان کے پس پش تھیں, کیا کوئی انٹرنیشنل تنظیم تھی, کیا کوئی ہمسایہ ملک تھا, یہ پھر وہ ایجنسیز کے علم میں ہے کہ لشکر جھنگوی یا اور جو تنظیمیں ٹیررسٹ تنظیمیں تھیں ان کے کون کون لوگ پھر فائنلی اس میں جا کے بالکل صحیح ہے. اچھا, ریاض بصرہ کا اختتام کیسے ہوا, کب اس سے جان چھوٹی اور اداروں نے کب فیصلہ کیا اور کیسے کیا؟ لیٹ کیا بہت. اول میں جب 97 میں ریاض بصرہ کی نسبت تمام تر معلومات سامنے آ چکی تھی, اسی وقت یہ کارروائی شروع ہو جانی چاہیے تھی. لیکن 2002 میں فائنلی ریاض بصرہ جو ہے ان کا اختتام ہے. وہ بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. نارملی سر جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ خبر کس کو کس کی گولی لگ گئی. بالکل صحیح ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ریاض بصرہ کا ذکر کیا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور آئندہ کا پوڈ کاسٹ آپ کس شخصیت کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے, کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا.